تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے۔ اب آپ شکنجے میں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے امدادی تھے، انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں، یہ صرف بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کی اور آزادی دلوا دی۔ پاکستان کو دو خطوں میں کرو بھیا، جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو، جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی، اس کی دو سزائیں ہم پر آ چکے۔ ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ سورہ توبہ کی آیات 75 76 77 کا آج پوری قوم منافق قوم، اللہ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرآن داد مقاصد ہے، فلان دفعہ ہے، فلان دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا مان کبھی یہی ہے، بھارت کے مسلمان تو انڈائریکٹ ہے، انہوں نے سپورٹ کی۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان یہ ہے۔ اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہوئی۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے وہ اس سے مستثنیٰ ہو گئے۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب کچھ نہیں، سب برا، اس وقت ہم سب کو لگا۔ لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں 30 کروڑ مسلمان عالم عرب میں، 40 باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے سے۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورتحال۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی۔ اب آئیے پاکستان، میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم۔ علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر 37 میں جو ان کا خطبہ آباد سے پہلے انہی شاعری کیا کہ سور پھونکا تھا، پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ ادا پا ہے اسلام نے، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے مسلم لیگ کو حیثیت حاصل، یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے بھی پالا کر خلافت راشٹر کا نظام دنیا کو التفا کر دیا۔ میں نے اسی لیے اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا معجز نما شخص۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام، وعدہ خلافہ۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیا تھا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار۔ یہ پل پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ۔ بہرحال یہ جو صدا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو صدا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان تو لاکھ مفاد تارے 94,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا، ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا۔ لیکن آج سے 20 سال پہ جب پاکستان کے اوپر 40 برس ہوا چاہتی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کی ان سے 40۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے، کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے سیرائے کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد نئی نسل جو پیدا صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں ابھری تھی، اس نے جنگ کی۔ جوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اپن ان کا دور سے کامیابی، تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی شرائطی کے اندر بھٹکتا، شاید اللہ کرے۔ امید تھی، اس امید کا وجہ ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی، میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔ امید تھی کہ ہوگا انقلاب، آئے گا، کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں پود بکھر کے رہ گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سانسیں سے آتا۔ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحکام پاکستان، یہ 85-86 میں آئی، لکھی گئی 85 میں، چھپی 92 میں میری کتاب کو آئی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی کیا، پڑھیے ہی خدا کے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل میں نے پاکستان کے لیے لی۔ یا سنگیز کیسی 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا
ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں، کوئی امید کی اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق اور عذاب ٹل جاتی، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نہیں، بہرحال ایک ممکن بات۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاتے، یہ بھی بڑی خامیابی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، انہیں 100,000 رنجوں سے ہوتی ہے صاحب پر۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجیے، 92 صحیح کتاب۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان اور فتنہ تاتار کی تعریف دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں، پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ترکوں نے قائم، ترکان تیموری کی ہندوستان، ترکان صفوی کی ایران، اور ترکان عثمانی کے تو کیا پا، اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو کا فتوحات یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے، کاپے کو سل، وہی جو قاتل تھے، سب فلاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاریخ وحشی سردار شاہ چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے۔ بہرحال یہ تین جو آپشنز میں نے سن 92 میں کہے تھے، آج بھی، اور بدقسمتی ثم بدقسمت، آج حالات اس سے ہی زیادہ، آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے ایک ریڈنگ کی تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات، حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس عنوان کو، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنل ہو چکی، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلط، پاکستان کے مستقبل 3 سال پہلے کی بات یوں قائم تھی، کوئی فرق مانن پاکستان ختم ہو چکا، ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہے، شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب کرائی، بس بش صاحب کیا کر کے گئے، کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں، ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے، بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی، آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی سیل کے لیے گئے تھے، میرے ایک ہمدان اسفاد الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے، پاک PW، انہوں نے دعوت کی تھی، آپ میں یہاں ہوں سیکران ڈھاکہ، مختلف جگہ، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسفاد الحق صاحب نے، وہ امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہی خال تخت، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا، جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی نیوسنس، انگریزی دان لوگوں نے تو، بھارت ایک بہت بڑا اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس آج یہ جملہ 100% آپ کے، اگر آنکھیں بند کیے رکھے اور بات، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہ رہے ہیں، لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، ورنہ الٹی گنتی شروع ہو چکی، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے ہندوستان، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد الرسول، تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل میں نہیں، کچھ we have been vectorized۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے کہ اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا، ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ گا بھارت کا اور افغانستان کی دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سن لیے، یہ کون ہے، اس ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات، بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے پہنچا دی تھی سوکر سے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے، یہ قومی ڈائجسٹ میں چھپا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا ہوتا، اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا، تو پھر بہت بڑی بات بنتی جو کانٹا ہوگا۔ بہرحال اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا، اور پھر تاکہ کا معجزہ کچھ تھا، اب بھی معجزہ ہو سکتا، تاریخ کی تاریخ جو ہے دہرائی جا، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں، اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام کو، لیکن ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈول کاسٹ، شودرو نہیں،
ऊंची ज़ात से हिंदुओं की अक्सरियत जो है इस्लाम। अब आइए आखिरी क्लाइमेक्स, ये तो हालात हैं, तारीख का रुख है, जा रहा पाकिस्तान किधर जा रहा, मैं रोक नहीं तो आप रोक नहीं, हमारी जो भी गलतियां हैं, कोताहियां, वादा खिलाफियां की क्या सर। जुल्करनैन असल में ईरान के बादशाह, और ईरान उस वक्त दो मुल्कों में ऊपर में मुनकसिम था। अब भी अगर अभी कभी नक्शा देखेंगे तो एक इलाका जो है ईरान का, वो तो है जो खरासान का हिस्सा है। जो असल ईरान है उसको भी जो समझिए दो हिस्सों में, एक पारस पुराना कहलाता था जिससे फारिस का लफ्ज बना है, और दूसरा मादा था, बीदिया या मादा। तो ये एक शख्स ऐसे उभरे कि जिन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक हुकूमत बना, और वहां से सल्तनत ईरान का जो यूँ समझिए कि जो उनका एक सुनहरा दौर है, और उनकी अजमत और सतमत जिसकी कि वो बहुत ज़्यादा जिस पर फख्र करते हैं, इसलिए कि ईरानी कौम बड़ी नेशनलिस्ट है, नस्ल परस्त है, इनके अंदर अपनी तारीख पर, अपनी रिवायात पर जो है वो बहुत उनको फख्र है। तो वहाँ से वो दौर शुरू हुआ, और उन्होंने फिर इस अलामत में कि मैंने दो मुल्कों को जोड़कर एक बनाया है, अपने ताज के अंदर दो सींग लगा लिए, और वो जो है जुल्करनैन ये लक़ब उनका हो गया था। उसके हवाले से सवाल किया गया, और उसके बारे में तफसील जो अगले रुकू में आएगी। वयसअलूनका अन ज़िलक़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुल्करनैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका नाम तारीख में जो मशहूर है वो कैखुसरो या साइरस, और इन्हीं से असल में ईरान की अज़मत के दौर का आगाज़ हुआ था। चुनाचे तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 25-30 साल पहले की बात है, जब शहनशाह ईरान, उस वक्त जबकि उनकी बादशाहत जो है वो बड़े उरूज पर थी, उन्होंने 2500 साल बरसी मनाई थी इन्हीं कैखुसरो की, साइरस की। इनकी कब्र जो है मकबरा वो दरियाफ्त हो गया था, और वहाँ पर इनका एक मुजस्समा भी दरियाफ्त हुआ था खुदाई पर। उस मुजस्समे में वो दो लगे हुए थे सींग भी। इस मौजू पर सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने, जो अपनी तर्जुमानुल कुरान के नाम से उन्होंने मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर लिखी है, उसमें बड़े तफसीली नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले अहले इल्म के हल्के में इनके बारे में जो मालूमात है वो उनके ज़रिए से आई। अब ये तकरीबन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फिर सवाल पैदा होता है कि इनसे क्या दिलचस्पी यहूद को थी, तो वो भी समझ लीजिए कि नबूकदनेस्सर ने 587 कबल मसीह में हमला किया था फिलिस्तीन पर, और नबूकदनेस्सर इराक का बादशाह। इस मिडल ईस्ट को जहन में रखिए कि मेडिटेरेनियन के बिल्कुल साथ है मुल्क शाम, और शाम ही का एक इलाका फिलिस्तीन है। इस वक्त जो है ये फिलिस्तीन और इसराइल और शर्क़ उर्दुन और वेस्ट बैंक और लबनान, ये सब मिलकर जो मुल्क बनते हैं, दर हकीकत ये शाम अरब है, ये शाम है। फिर इसके मशरिक में ये इराक अरब या इराक है, और उसके मशरिक में फिर ईरान है। तो इराक का बादशाह था जिसने हमला किया था यरूशलेम पर, तबाह बर्बाद किया, और इनको कैदी बना कर ले गया। कैप्टिविटी का दौर इनका तकरीबन 150 बरस का है। लेकिन इस अरसे में ईरान में ये शख्सियत उभरी, कैखुसरो की या साइरस की। उसने फिर फतूहात का दायरा शुरू किया, तो सबसे पहले इराक को फतह किया, बेबीलोनिया को, और यहाँ पर जो ये असीर थे यहूदी, इनको इजाज़त दे दी कि तुम वापस जाओ, अपना यरूशलेम आज़ाद करो, अपने जाकर आबाद कर लो दोबारा। तो गोया कि ये मोहसिन हैं, जुल्करनैन जो है इनके मोहसिन हैं, जिनकी वजह से, कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इन्हें बेबीलोनिया यानी इराक की कैप्टिविटी, जो उसकी असारत का दौर था, उसको ख़त्म किया, आज़ादी मिली, और फिर ये वापस आए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ काफ़िला आया है, और वो तकरीबन फिर उन्होंने आकर यहाँ असर नौ इस शहर को भी आबाद किया, और हैकल जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ जो इबादत खाना था, उसको दोबारा तारीफ। इस एतबार से जुल्करनैन जो है वो इनकी तारीफ में मारूफ शख्स। तारीफ से मालूम होता है कि इन्होंने फिर ईरान की पहली हुकूमत को कंसोलिडेट करके पारस और मादा को मिलाकर एक सल्तनत ईरान बनाई। फिर इनकी फतूहात के 3 दायरे हैं। मगरिब की तरफ मेडिटेरेनियन तक पूरा इलाका फतह कर लिया। मशरिक में फिर ये हमारा जो मकरान तक का इलाका है, ये सारा का सारा इलाका ईरान के साथ ही मिलता हुआ है, बलोचिस्तान, मकरान, ये पूरा इलाका इन्हें फतह की। एक मुहिम इनकी शिमाल की तरफ गई, बहर कैस्पियन जो है, और उधर से जो वो ब्लैक सी है, बहर असवद, इन दोनों के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये शिमाल की तरफ जो है तीसरी मुहिम गई। जैसे कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में भी 3 लश्कर निकले थे मुसलमान जज़िया नुमा अरब से। एक लश्कर शाम से होता हुआ फिर मिस्र की तरफ गया है, एक लश्कर इराक से होता हुआ ईरान की तरफ गया है, और एक लश्कर सीधा शिमाल की तरफ गया है, और कोहे काफ तक जो है, जिसको कॉकेशिया कहते हैं, वहां तक ये फतूहात हासिल की। तो तकरीबन यही समझिए कि एक ब्लू प्रिंट था, जो कि यानी हमारे इस दौर खिलाफत राशिदा से जो समझिए कि लगभग कोई 2000 साल कबल जो है ये वाक़या पेश आया है, या बल्कि उससे कम, वो 1500 साल कबल ये वाक़या पेश आया है। और ये जुल्करनैन जो है ये यहाँ पर एक बड़ी अजीम सल्तनत के बानी बने, लेकिन नेक आदमी थे। और मालूम ये होता है कि ये असल में जो कहानियाँ हैं, ये इनके दास्तानें हैं कि इनको कत्ल किया जाना था। ये कहीं शहजादे से किसी छोटी सी ममलकत के
اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتی، یہ انہی کی شخصیت۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہے فراہم کر دی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی یہ فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قُلْنَا يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے۔ قُلْنَا يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے، مطلع الشمس، تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی، یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا، یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے، تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے۔
یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے، مشرق میں بھی بحیرہ اسود، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے مرے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کو بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا اس کے جنوب، یہ شمالی میں چل گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل، اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے، موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، جاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چین۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی،
اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کرے اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج. تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر. اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعبیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار کا، مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو. مجھے خراج کی ضرورت نہیں. ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہے اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں. حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی. قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے. وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے موئے اس کے اوپر انڈھیل دو. تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا. تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی. یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ چیز سد تعبیر کی گئی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ پوچھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتا ہے. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ، ہر دن جو سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ. اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہو، آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی نکل گئے. پس بر ہر نفس 2 شکر واجب، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرو. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. قاتل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے، یہ صدقہ ہے. وتمیت الاذی عن صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت سے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے
کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں عبادات ہے. وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہے، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی کا. ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا. یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے. ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل پن ہے کوئی، کس لیے؟ بٹ فور جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو. شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے کہ اس شامیانے کو سپورٹ کر دیا. تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں. تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اب آپ جو سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں، ایاک نستعین. استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں. ان کو جمع کر دیں استعانت. اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا جو اصول کے اندر میں کسی کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا. میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں. معلوم ہے یہ عام مادی قوانین کے تحت ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے. یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا. تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہے، بڑے اونچے درجے بھی ہے. لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہیں کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں. اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں. لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک. غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی. موہومہ جنہوں نے گاڈسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہومہ ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی. ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوچھنے کے لیے، لیکن وہی کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہے یا یہ مجسمے بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے. ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب، اس بت ہی کے اندر ہے. لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہے، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفی. اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک کھائی. اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات میں مرکوز کر سکتے. بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ. غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی معلوم ہے یہاں موجود ہے، کرامن کاتبین ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دو. اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے سمجھ کو گھیرے ہوئے. حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ. جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیں اور ان پر رحمت چھا جاتی اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے سیمن عنده. دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا. دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملأ اعلیٰ کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی. اسی طرح اب درا مسئلہ دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا. میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہیں
پر ہمارا ایمان ہے. اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے. یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلیہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی. ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلک کا فرشتہ ہے. انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا. بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں. ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی اختیار. بس یہ باریک سا پردہ ہے. یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے. دیویوں دیوتاؤں کسی کا اختیار نہیں. عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو. یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر لات، یہ مؤنث نام ہے. لات، عزا، عزیز کا مؤنث ہے. منات، یہ سب مؤنث تھا. یہ دیویاں ہی اللہ کی بیٹیاں، فرشتے جیسے. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہے، متفق علیہ ہے، فرشتے ہیں. ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا. ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دے. اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر رضی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے. لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا. وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے. سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے یہاں. پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گردابر اور گردابر سے گردابر، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار یہ چلے گا. تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا. ہاں انہیں پکاریں گے تو شرک لازم آ جائے. بات سمجھ، باریک فرق. فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مان سکتے. اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہو اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی. فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ قول ہے، ایک محدث کا ہے. لیکن در بعد فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا، یہ فرض کیجیے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتے ہیں، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں. پکارا تو شرک ہوا، دعوت جب دعا کی تو شرک ہوا. تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہو جائے. اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے. فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا رد مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ دیں. قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر ثواب رکھا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہو جائے. ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال بنا، دوسری دفعہ کہا یہ نہیں چلیے معاف. اب تیسری دفعہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرک خفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے وہ اطراف نہیں. تو یہ باتیں کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے اور کہتا رہتا مطلب ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بلائی اسی کے ہاتھ میں. بہرحال اس کبھی کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا. اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں. واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے چل رہے ہیں، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان. اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وعلموں کا کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات. اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ. وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی. محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے،
باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ گئے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ. وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے، یہ تو نہیں صرف یہ تو بات کی ایجاد ہے. میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مصنوع چیزیں نہیں. بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، توجہ سے سنو، غور سے، حفظ جان بنا دے. احفظ اللہ یحفظک، پہلا کر اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت ہو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہیں تمہاری حفاظت. اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے، مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے. اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے قریب بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات وہ کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ لامکان کی محفل تھی. اب مکان نہیں ہے، لامکان ہے، مادی نہیں ہے. اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد تھے صلی اللہ علیہ. خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے. دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو. وہ جو واقعہ ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں. وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم است در حوست کا شمت کہ بے سیر سر وہ سمندرا، تجھے ان سے کم نہ دمیدہ ادھر دل کشا بچمندرا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر. ستم است، بڑے ستم کی بات ہے. کیوں یہ ستم کیا ہو گیا اس میں؟ ستم است در حوست کا شمت، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر وہ سمندرا، سر وہ سمندرا کی سیر کرنے کے لیے آؤ. تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول ہے، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات. وہ اشرف المخلوقات سے بڑا وہ پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ ادھر دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح. دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود. اذا سالتا فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز سے. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو بھی مت. ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک. لیکن آپ تو سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں کر کے جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا بصافات ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں لے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے بات، کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبیل کو جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب.
یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس کے دو ہے تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ شروع میں کیا، یہ عبادت کا جوہر ہے. عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی. استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے. استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، شرک. استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم. اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت الذی اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے، کوئی فائدہ پہنچا دے، لن ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے ہوئے تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی. پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو اقسیل عبث ہو گیا، بیکار بات ہوگی. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے اگر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا. کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا. تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار تمہاری عزت نفس. یہ وہ مقام جب مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لی. اب بتائیے، خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، قلب جی وہ اللہ کا ولی. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا وہ اللہ کا ولی. اور جو کے لیے خوف کس بات پر، کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں تو صحیح نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھی ہے وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لام گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے پھر چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے ہوا ہے، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خزامت کرو اس کی. اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلب میں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیح سے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لیے. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر یہ لکھا گیا ہے وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. اے فضل اللہ تجد امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے قوم. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات.